بلا دیر سائیں سید خرم شاہ صاحب تشریف لے ہیں تو میں آج چند ایک باتیں عرض کرے گا اور اس کے بعد شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے اس سے بیان کا ہوگا. یہ محض اللہ کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. اور ہمارے ملک میں جتنے بھی علماء ہیں اس دور میں کوئی عالم اس پائے کا نہیں ہے جیسے بخارا کے عالم ہوتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بخارا میں کیا ہوا. بخارا کے علماء کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہوگا, حضرت بہودی نقشبند کا نام سنا ہوگا. یہ سارے لوگ بخارا کے تھے. بخارا میں قبرستان تھا. انتظامیہ کمیٹی نے کہا کہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اس قبرستان میں ان کو دفن کر دیا جائے. ان کو دفن کرنے کے لیے فلاں قبرستان میں علماء ہوتے ہیں, وہاں پہ لے جائیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے عالم تھے. پھر بخارا میں 70 سال تک مسجدوں کو تالے لگ گئے اور قرآن کریم جلا دیے گئے. حفاظ جو تھے ان کی زبانیں کاٹ دی گئیں. مسلمانوں کی بہن اور بھائی کی شادیاں کروا دی گئیں. ہمارے اس ملک میں بخارا کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جنرل مشرف کو لایا گیا. اس نے بھی اس کے دور میں یہ ابتدا ہو گئی کہ ایک بندہ پان کھا رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. اس نے اپنے جو بال ہیں وہ ڈنگے کیے ہوئے ہیں اور وہ گانے سن رہا ہے. ان کو پولیس والے بڑے جھک کے کہہ رہے ہیں جناب سر آپ بیٹھے. اور ایک بندہ دیکھا کہ جس کے منہ پہ داڑھی ہے, سنتے رسول ہے, اس کو انہوں نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے باہر لے آئے. تلاشی لو گئی. مسجدوں کے اسپیکر ہمارے منڈی فیض آباد میں ایک بندہ, اس کو میں نام نہیں لیتا, اس نے بڑی درخواستیں کی کہ جناب میرا سڑک کے اوپر گھر ہے, ساری رات ٹرالیوں والے گانے لگاتے ہیں اور برائے مہربانی یہ گانے بند کروا دیے جائیں. ڈی پی او آر پی او تک اس نے رسائی حاصل کی, ادھر جا کے ملاقاتیں کی, اچھے کر دیں گے. وہ گانے بند نہ کروا سکا. لیکن مسجد سے جب آواز آئی اللہ اکبر تو مولوی کو ہتھکڑیاں لگ گئی. سفید داڑھی ہے, سر پہ رومال ہے, پگڑی باندھی ہوئی. پولیس والے لے کے جاتے, اس کا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے اوپر والے اسپیکروں میں اذان دے دی. اس نے پڑھ دیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. لاہور میں ایک بزرگ اسی معاملے میں جب انہیں پولیس نے پکڑا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا میرا جرم کیا ہے؟ تو پولیس والے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. انہوں نے کہا چچا جی بزرگو میرے باپ جو مر دے جی تہاڈا جرم ہے کہ تساں نبی دے درود پڑھے. وہ بزرگ بے ہوش ہو کے گر گئے, ہاتھ کڑی لگی نہیں گرے, ساتھ چلے نہیں گرے. جب پوچھا جرم کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ تو نے اسپیکر میں نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے, اس لیے تجھے ہاتھ کڑی لگائی اور تجھے وہاں پہ لے کے جانا ہے. دوستو ہم بخارا کے علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. اور اگر یہ بندہ جس کا نام خواجہ حسین رضوی ہے اگر یہاں پہ موجود نہ ہوتا, اگر یہاں پہ موجود نہ ہوتا تو آج ملک پاکستان میں بھی بخارا سے بدتر حالات ہوتے. یہاں پہ باقاعدہ مسجدوں کے تالے لگتے, یہاں پہ باقاعدہ طور پہ بہن اور بھائی کی شادی ہوتی. آپ نے سنا ہوگا مشرف کے دور میں بہن اور بھائی کی شادی کے رشتے آپ نے سنے ہوں گے. کسی کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے. ہم اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں. ہم نہیں ہر دفعہ نئی ڈبڈوبی پہ خوش ہو جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بہن اور بھائی کی شادی ہوئی اور انہیں حکومتی سرپرستی حاصل ہوئی.
مشرف کے دور میں لڑکے اور لڑکے کی شادی ہوئی، لڑکے کی لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی، ان کو پروٹوکول دیا گیا اور کہا کہ حکومت ان کی نگرانی کرے گی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ انقلاب جو بخارا میں آیا تھا وہ ہمارے ملک میں لانا چاہتے تھے، اور اگر استاد خادم حسین رضوی صاحب اس دور میں نہ کھڑے ہوتے، جتنے پیر ہیں مولوی ہیں میرے سمیت اگلے بلڈوزر چلا دیتے، کسی کو چی نہ کرنے دیتے۔ یار بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ آسمانی بجلی ایک تنکے سے لڑائی ہو گئی، ایک وہ بندہ جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور 3 مرلے کے مکان میں رہنے والا بندہ ہے، وہ بندہ جو خشک روٹی اور اچار کے ٹکڑے کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، وہ بندہ جو عام پانی پیتا ہے، اور اس کے خلاف لڑنے والا کون ہے؟ جو بیک وقت ملک پاکستان کی 5 سیٹوں کا حکمران چیف تھا، فلانا ملک کا صدر بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے۔ اور پھر استادوں نے ایک اس مشرف سے رات نہیں لگی، اس کے بعد 5 حکمران جن کے ساتھ استاد لڑائی لڑتے رہے، اور آپ لڑتے جب ممتاز حسین قادری صاحب کا مسئلہ بنا تو آپ گھر سے نکلے ہیں، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، نہ دیکھیں کہ میرا بیٹا ہے، نہ دیکھیں میری بیٹی ہے، نہ دیکھیں بیوی ہے، نہ دیکھیں والدہ ہے، نہ دیکھا والد ہے۔ صاحب فرمایا کرتے تھے میں والدین کے قبر کے پاس گزر جاتا ہوں اور میں رک کے فاتحہ نہیں پڑھتا، میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ ابو جی، امی جی، میں اب آپ کے پاس رک نہیں سکتا، میں نبی کی نبوس کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ پولیس نے انس صاحب کو مارا، ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، اب بڑا مارا۔ اب دیکھیں معصوم بچہ ہو اور مارنے والی اسپیشل ٹیمیں ہو، اس جگہ میں ہوتا، میں آپ کے اپنے بچے کا ماتھا چومتا، سینے سے لگاتا، میں بھی روتا کہ پتر تم کتنے مار پہ، شاید اور بتا کرتا، لیکن وہ شخص واپس گھر آیا اور آپ نے آپ کے بیٹے کو دیکھا، کہتا ہے اے انس، کاش تو نبی کے نام پہ قتل ہو جاتا، کاش تجھے وہ نبی کے نام کی، نبی کی نموز کے لیے تجھے مار دیتے۔ اس کے بعد پوچھا تک نہیں ہے کہ بیٹا تجھے چوٹ کہاں پہ آئی ہے۔ ایک بندہ ہمیں عذاب الہی سے محفوظ کر گیا، ایک بندہ ہمیں عذاب الہی سے بچا گیا۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتے جو آج کل چل رہے، روزانہ لوگ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، اسکول ٹیچر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، یہ پہلی کتاب 6واں چھپی تھی اس میں یہ قانون نہیں تھا، اس میں یہ مسئلہ مجھ سے رسالت والا نہیں تھا، یکے بعد دیگرے کتابیں چھپتی رہی اور چھپ رہی ہیں۔ ایک کتاب چھپتی ہے، اس پہ آ جاتا ہے کہ جناب خاتم النبیین کا لفظ مٹا دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی مٹایا جائے۔ تیسری کتاب ہر روز آتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ تنے تنہا کھڑا ہو گیا، اور پھر عجب بات ہے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں ہے کہ کون ہے اور کون نہیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ استاد سناتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ میں فرما رہے تھے کہ میں یہ باتیں عام تو نہیں انہوں نے فرمائی اور عام شاید کرنے والے بھی نہیں ہیں، میرے منہ میں آ گئے، اب میں کر دیتا ہوں۔ اللہ، استاد فرماتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اور ڈاکٹر افسا موجود ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری سائنس فیل ہو گئی، ایک بندے کی ریڑھ کی ہڈی کام نہ کرتی ہو اور اس کے پیر وہ ہلائے بھی نہ اور وہ سی بھی نہ کرے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک
پہ بٹھایا گیا. جب تقریر پڑھی تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ خادم حسین کم بھی بڑے بڑے آئے نا ہوں سی نہ کر. ایک دفعہ ایک فنکار نے مجھے کہا کہ میں ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گا. میں اس کی طرف دیکھا, میں کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور تم چراغ گولی جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لے. تو میں نبی کے نام پہ آیا ہوں تو میں جو ہے نا وہ آگے سے آواز تک نہیں نکالوں گا. کہتے ہیں کہ تنگ کیا کہ جیلوں میں جس طرح ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ استاد انصر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں بابا کھڑا ہو تیری تلاشی لینی. میں کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. مجھے کہتے تنگ کیا. وہاں پہ کس طرح ہے تو کس جرم میں چاہیں. مطلب کہ میں نبی نے نموز سے جرم دے نبی نے نموز سے پارا دے دے. ایک پولیس والے نے پوچھا کہ تو ٹھیکیدار ہے. میں ٹھیکیدار نہیں چوکیدار. ٹھیکیدار نہیں میں چوکیدار. وہ جو میں دے گئے چیز ہے وہ عجب معاملہ دے گئے. آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو جہاں پہ آپ بھی شاہ صاحب کا کھلا بیان سننے کے لیے تشریف لائے ہیں اور مجھے تو انہوں نے کہا کہ جو تم بھی اپنی حاضری لگانے کے لیے استادوں کی ایک بات سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. استاد رحمۃ اللہ علیہ جو تھوڑی زیادہ وہ واقعہ سناتے تھے غازی علم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کی جو قبر اپنا جیل والی باتیں تھے وہ سناتے, پھر ان کی وہ جنازے والی باتیں سناتے, پھر ان کی قبر والی باتیں سناتے. وہ بڑی لمبی باتیں. میں بس اس سے آخری بات کچھ کرنا چاہتا ہوں. جب غازی علم شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے, ان کو دفنا دیا گیا, اس وقت ہندوؤں نے لاہور موتی گیٹ پہ ایک جلسہ منعقد کیا. بڑا خرچہ کیا, بڑے لوگ بلائے, جہاں جہاں پہ ہندو تھے وہاں پہ مفت ٹرینیں چلا دی, مفت گاڑیاں چلا دی کہ لوگ بڑے جمع ہو گئے. ان کی جو آخری تقریر تھی وہ ایک ہندو جو تقریر کر رہا تھا اس نے ہاتھ میں میک پکڑا ہوا ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مسلمو سن لو, تواڈے ایک بندے نے ساڈے بندے نو قتل کیتا, اسی نو ٹنگا دیتا, پھٹے چڑھا دیتا, پھانسی لگوا دیتی, تسی اننے مسلے جو کچھ نہ کر سکے. تو ہن بھی جن نے ایسی گل کیتی اسی انہوں بھی ٹنگا دیں گے, انہوں پھائے لوا دیں گے, انہوں پھٹے چڑھا دیں گے. استاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں سے ایک بندہ جا رہا تھا, وہ سائیکل پہ تھا, پھیری والا, سودا کا وکیا ہوا سی. تمہیں پتا کہ سودا وکیا ہو تو تھیلی والا نظر چ ہوتا ہے. سودا سارا وکیا سی تو جناب نعت پڑھتا جا رہا سی. نعمتیں بانٹتا جس سے مطلب وہ شان گیا ہے. نعت پڑھتا 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 نعت پڑھتا کن جواز پی کہ کی گل پہ کرتا ہے. سنیا کہ انہیں آخیا بھی یہ آتا پہ بھی جن نے ہوں سارے کسی بندے نے گل کی جی اِسی غازی شہید قتل کروا دیتا ہے, انہوں مٹھے پھٹے ڈوا دیتا ہے, اسی تمہوں بھی پھٹے لوا دیں گے. اس بندے نے اپنی سائیکل کندھ نہ لائی اور ایک چھوٹی کندھ ٹپ کے دیوار ٹپ کے گراؤنڈ کے اندر چلا گیا. دوجی چھال ماری تو شہید اتنے چڑھ گیا. جس ہندو کے ہاتھ سے مائکرو فون سے نا یہ کی سکتے جی میں کھچ لیا, ایک ہاتھ میں کھچیا, دوجے ہاتھ میں پیچھا کیتا, اعلان کیا لالو سن لو, غازی چلا گیا زمین کے تھلے, غازی ہو گئے شہید, غازی کو دیتا سا دفنا, غازی چلا گیا زمین کے تھلے پر غازی چھرا باہر ہی رکھ گیا.
اعلان ہو گیا، محفل ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا، پر ہوں اس دور کے حکمرانوں، اس دور کے یزیدیوں، اس دور کے فرعونوں، تسی بھی کان کھول کے سن لو کہ غازی حضرت حافظ تفسیر، حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، فناف رسول حافظ خادم حسین رضوی آپ زمین کے اندر تشریف لے گئے، چلے گئے، لیکن بابا عاشق رسول باہر چھڑ گئے، گلی گلی عاشق رسول چھڑ گئے۔ جس کسی نے ایسی بکواس کی تھی تو وہ پھر اپنی خیر منائے، ہوں ان کی بھی تون لے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے کوئی کمپرومائز نہیں، بالکل۔ اور پھر یہ ہو سکے گل یہ تو سہاگن سوئی جو پیا من پائے، سہاگن سوئی جو پیا من پائے، جو یار کو پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے لوہارا کا منڈا ہوئے، ہو سکتا ہے ممتاز قادری ہوئے، ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ ہی رہنا ہوئے، وہ جرمن کا چیما ہوئے، وہ جہاں یار کو پسند آئے۔ پھر یار اتنے دیکھا نہیں جاتا کہ بندہ ممبر سے بہن والا ہے، یہ پیرے طریقت ہے، یہ جبا پاؤن والا ہے، پگ بننے والا ہے، اتنے تک جنہوں چون لیتا جائے۔ تو سائیاں بندے چنے ہوئے نے، یہ بندے چنے ہوئے نے۔ ہو سکتا ہے تھوڑے نال رہنے والا بندے کوئی جو ممتاز حسین قادری صاحب خیر مارے نا جی، اس بدبخت نو لائن نو، وہ کائنات کا گندا ترین بندہ، ان کا بیٹا آتا ہے کہ میرے پیو کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے گا، وہ لائن کا نام ہی لینا شریف نہیں جو گورنر سی، ان کا پیو، ان کا بیٹا آتا ہے میرے باپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دھی کے ہونا ہے بہن کا ہونا، گندا ترین بندہ۔ اور جدو وہ فیر لگے نا، اس پر کئی جڑے کمیونسٹ سن، انہیں بڑی دلیل دیتی، نہیں اسی عاشق رسول ہاں، میں عاشق رسول ہاں، میں گھر ملاد کرانا، سارے وہ اپنے کوئی ڈرائیور کو ویکھے کہ یہ تو کتنے میرے چورا پھیر دے گا، کوئی اپنے نوکر کو ویکھے تو یہ نہ کوئی کام کر دے گا۔ یہ تھوڑی کچھاں موجود نے اللہ کے بندے، یہ ابابیل تھوڑی کچھاں موجود نے، جنہوں تسی چھوٹا سمجھتے جے، یہ تسی ہاتھیاں نے قداں انہیں تباہ کر دیں۔ اسی ہر شے برداشت کریں گے، بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، لیکن نبی دی عزت کوئی گل برداشت نہیں کریں گے۔ میں تھوڑے درمیان اور شاہ صاحب کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو کی تھی، میں رکاوٹ بنا، اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو ایک شاہ صاحب کی اور میری ایک مشترکہ ہستی، جن کو دیکھا تو نہیں ہے، جن پر بڑا عاشق ہوں، وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا سردار مسعود رحمۃ اللہ، ان کی بات شاہ صاحب کی برکت حاصل کرنے کی میں کرتا چلوں۔ آپ ایک وہاں پہ گراؤنڈ سے، اس کا نام تھا گول باغ، وہاں پہ آپ دورہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور لوگ آ کے بیٹھتے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نام لیتے، اگر اس میں حدیث پاک میں ذکر ہوتا کہ آپ کے دو جہاں آنکھوں میں آنسو آئے، تو مولانا سردار رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ اگر وہ نام لیتے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تھوڑی سی درد ہوئی، اسی لمحے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ جب کبھی ذکر پڑھاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر، کبھی حدیث پڑھاتے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک نظر آئے، تو مولانا سردار صاحب کے بھی دندان نظر آنا شروع ہو جو بات کرتے ان پہ اوپر وہ ہو جاتی، اور فرماتے تھے کہ ہم گول باغ میں رہتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ گول نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رموز کے متعلق کوئی کسی سے کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اس دور کے جو ڈی سی تھا، اس کو کسی نے شکایت لگائی، ایک بندہ ہے یہ بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے، ڈی سی آپ کے درس حدیث میں آ کے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے آپ کا درس سنا۔ جب سنا تو اس کو بھی نہ پتا چلا کہ اس کا گریبان بھیگ گیا، آنسوں سے روتا رہا۔ مولانا سردار صاحب کو ملا چومے، آپ فرمایا کرتے تھے بندہ خدا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عرض کی حضرت میں ادھر کا ڈی سی ہوں، آپ کے درس میں آج آیا تھا۔ ماشاءاللہ، کس طرح تشریف لائے؟ یہ کس نے شکایت لگائی کہ بندہ یہاں پہ فتنہ پھیلاتا ہے؟
اچھا تو پھر میں کہ بس میں نے سن لیا، یہ جتنی گراؤنڈ ہے گول باغ میں سب آپ کے نام کر کے جا رہا ہوں۔ کاغذات میں گئے اور وہاں آپ کے نام جو ہے وہ کر دیا۔ تو ذات خاتم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہی خوشبو، وہی عقیدتیں، وہ محبتیں۔ اللہ رب العالمین کی قبر پہ کروڑ رحمت عطا فرمائے۔ اور میں شاہ صاحب سے اجازت بھی لوں گا، کچھ بندے میرے انتظار کر رہے ہیں اور یہ مجھے لازمی طور پہ اجازت دیں گے، میری سبیت بھی کو معافی فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ تمام دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تھوڑا سا میں پیچھے سے نکلوں گا کیونکہ آپ کا یہ محفل خراب نہ ہو، آپ اس طرح تشریف رکھیں گے سید صاحب کی گفتگو آپ شاہ جی کو رستہ بنا کے میں ادھر سے جاتا ہوں، ان کے کمر کے پیچھے سے آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ فی امان اللہ۔ آپ بیٹھیں بیٹھیں۔ ٹھیک ہے سبھی ہم آپ بیٹھے رہے۔ لبیک 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 لبیک